الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ جنازے کے حوالے سے مختلف مسائل ہم پڑھ رہے تھے۔ گزشتہ کلاس میں ایک دو مسئلے گزرے تھے۔ ایک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نعی سے منع فرمایا ہے، اور نعی سے مراد جاہلیت کا مخصوص جو طریقہ تھا، اگر کوئی بندہ فوت ہو جاتا تو وہ ایک اونچی جگہ کھڑے ہو کے اس کی صفات بیان کرتے، اس نے جیسے زندگی گزاری ہوتی، اس نے جنگوں میں حصہ لیا ہوتا، وہ فلاں، وہ جو ایسے تھا، وہ جو ایسے تھا، وہ جو ایسے تھا، وہ فوت ہو چکا ہے۔ یوں میت اور کسی کی فوتگی کی خبر دینا ممنوع ہے۔ ویسے عام اگر صرف اطلاع کی بنیاد پر ہو تو درست اور جائز ہے، کیونکہ اگلی حدیث میں ہم نے یہ بھی پڑھ لیا تھا کہ اللہ کے نبی نے اپنے ساتھیوں کو نجاشی، جو کہ حبشے کا حاکم تھا، جب وہ فوت ہوئے تو ان کی فوتگی کا باقاعدہ اللہ کے نبی نے اپنے ساتھیوں کو اطلاع دے دی تھی، غائبانہ نماز جنازہ بھی پڑھ لی تھی۔ آج ہم حدیث نمبر 554 پڑھیں گے۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، انہوں نے کہا ہے، سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، وہ فرما رہے تھے، ما من رجل مسلم، نہیں ہے کوئی بھی ایسا مسلمان شخص، یموت، جو فوت ہو جائے، فیقوم علی جنازتہ 40 رجلا، اور اس کی نماز جنازہ میں 40 لوگ شرکت کریں، لیکن ایسے 40 لوگ لا یشرکون باللہ شیئا، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو حصہ دار بنانے والے نہ ہوں۔ کوئی بھی ایسا مسلمان جو فوت ہو جائے اور اس کی نماز جنازہ میں ایسے 40 لوگ شرکت کریں جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو حصہ دار اور شریک نہ بنایا ہو، الا شفعہم اللہ فی، اللہ تعالیٰ ضرور ان 40 لوگوں کی سفارش قبول کرے گا اس میت کے بارے میں۔ رواہ مسلم، امام مسلم نے یہ روایت اپنی صحیح میں نقل کی ہے۔ مسئلہ بالکل واضح ہے، ایسے 40 لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو حصہ دار نہ بنایا، یہ بہت بڑی اتھارٹی ہے اور بہت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی سرٹیفکیٹ ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ لوگ مشرک نہ ہوں، وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو حصہ دار بنانے والے نہ ہوں۔ لہٰذا ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ایک تو ہم خود کو شرک سے، اور مخفی ہو، سری ہو، علانیہ ہو، جیسے بھی ہو، اس سے اپنے آپ کو بچانے کی ہم کوشش کریں، اور دوسرا ہم کوشش یہ کریں کہ ان بھائیوں کو اپنے جنازوں میں باقاعدہ طور پر بلائیں جن کے متعلق ہمیں یہ گمان ہو کہ یہ موحد ہیں اور یہ توحید کے عقیدے کے حامل ہیں۔ ایک اور مسئلہ یہ بھی ثابت ہوا، شفاعت، اللہ تعالیٰ شفاعت قبول کرتا ہے، لیکن مطلقاً نہیں، جسے اللہ تعالیٰ اختیار دے دے، جسے اللہ تعالیٰ یہ موقع دے دے، اس کی شفاعت چلے گی۔ وہ نبی بھی ہو سکتے ہیں، وہ مومن ولی بھی ہو سکتے ہیں، وہ شہداء بھی ہو سکتے ہیں، وہ دیگر بھی ہو سکتے ہیں، تو شفاعت کا معاملہ ایک تو اس کا ثبوت بھی مل رہا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔